امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں تو امیر المومنین کی زندگی کا لمحہ لمحہ اخلاص کا لمحہ عزیز، خالص۔ امیر المومنین کی زندگی کے ہر لمحے میں جو بھی عمل انجام پا رہا ہے وہ فقط اللہ کے لیے خالص عمل انجام پا رہا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یعنی عظیم ترین فضیلت میں سے، بلکہ علماء اخلاق سب سے پہلے جس فضیلت کا ذکر کرتے ہیں وہ اخلاص کا ذکر، یہی خلوص کا ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلی فضیلت، کیونکہ یہ فضیلت سے بہت ساری فضیلتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں معلوم کتنا اس موضوع پہ ہم نے غور کیا ہے۔ امیر المومنین کی زندگی، البتہ امیر المومنین کی زندگی رسول اللہ کی زندگی جیسے، چونکہ موضوع امیر المومنین کا شہادت امیر المومنین کی ہے، امیر المومنین کی زندگی میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت تک، اور شب ہجرت سے لے کر شب ضربت تک پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، کہیں کوئی ایک لمحہ ایسا اٹھا کر لائیں کہ جہاں پر کسی چیز کو ملایا گیا ہو، اخلاص سے امیر المومنین میں کوئی چیز داخل ہوئی ہو۔ علی کا کلام، علی کی بولنا، علی کا چلنا، علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کی تلوار، علی کا کلام، علی کی مدد، علی ابن ابی طالب کی تبلیغ، علی ابن ابی طالب کا سفر، علی ابن ابی طالب کا میدانوں میں جانا، سب کے سب فقط اور فقط اللہ کے لیے۔ یہ ہے امیر المومنین کا اخلاص، اور یہ امیر المومنین کے دین کی کوالٹی۔ اس موضوع پر بھی پہلے کبھی گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے دین میں اور اصل دین میں کتنا فاصلہ ہے۔ ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کا دین کس قدر خالص تھا، ہمارا دین کتنا ملاوٹی ہے۔ جو کہ امیر المومنین نے دین رسول اللہ سے لیا، خالص دین لیا، اور ہم نے ملاوٹی لوگوں سے دین لیا، ملاوٹی فکر کے لوگ، ملاوٹی سوچ کے لوگ۔ اخلاص کے مقابلے میں کیا ہے؟ چونکہ مقابلے سے چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے مقابلے میں جو ملاوٹی نہ ہو، یعنی کبھی شرک کے ذریعے سے ملاوٹ ہوتی، کبھی ریا کے ذریعے سے ملاوٹ ہوتی۔ ریا آئے ملاوٹ ہو گئی، شرک آئے کسی چیز کو شریک کیا جائے ملاوٹ ہو گئی۔ یعنی انسان ایک سجدہ کرے لیکن خالص سجدہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجبات کو چھوڑ دے انسان کا، ایک سجدہ کر لیں گے خالص وہ کافی نہیں۔ اخلاقیات میں انسان کے لیے، اخلاقیات کبھی انسان میں پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی پریکٹس نہ کرے۔ پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ ایسا ماحول اپنے لیے کریٹ کرے، ایسے حالات بنائے کہ جہاں پر ایک عمل انجام دے جو بالکل خالص ہو، جسے کسی کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ اگر یہ حالت اپنے اندر انسان پیدا کر لے گا اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اور لوگوں کے درمیان میں بھی کر رہا ہوگا تو خالص عمل انجام دے رہا ہوگا۔ دو چیزوں کا فرق سمجھیں یہیں پر۔ وہ لوگ جو صرف لوگوں کے درمیان میں عمل انجام دیتے ہیں کہ ہم یہ عمل انجام دے، کوئی دیکھے نہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا ذہن میں، انجام دینا لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کو اندر سے جیسے تڑپ ہو رہی ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ حالت ہم لوگوں کی یہ ہوتی ہے، ارے اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، کہیں بیان ہی نہیں کیا گیا، کہیں اخبار میں نہیں آیا، کہیں چھپا نہیں، کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ اور یہ عمل کرتے 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 انسان اتنی عادت کر لیتا کہ ایک خالص عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو، بہت توجہ کریں اس پہ۔ اتنا عادت کر لیتا ہے دکھاوٹی کہ عمل انجام دینے کی کہ پھر کبھی ایک سجدہ، ایک منٹ کا ایک سجدہ کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، خالص سجدہ۔ اس کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں کبھی ایسا ماحول اپنے لیے کریٹ کرے، کرتا رہے کہ جہاں پر ایسا عمل انجام دے جسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہم صرف عبادت کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، حتیٰ انسانی عمل بھی انجام دینا چاہے، انسانی عمل اندر سے یہ تڑپ نہ ہو رہی کہ بھئی انجام دے رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ کوئی حالت بتا رہا ہوں، واقعی یہ حالت ہے، سب اس حالت سے گزر چکے ہیں، خدا کرے کہ اس حالت سے ہم سب گزر چکے ہیں، اب یہ حالت نہ ہو۔ لیکن اگر یہ حالت اندر ہے یعنی کیا؟ یعنی مشکل والی حالت ہے، اندر سے یہ تڑپ نہیں ہو رہی، بلکہ بار بار پریکٹس کی ضرورت ہے۔ بغیر پریکٹس کے کوئی بھی اخلاقی صفت انسان میں پیدا نہیں ہوتی۔ بار بار یہ پریکٹس کرے، شبوں میں، رات میں، تنہائی میں، ایسی جگہ پر جہاں کوئی ساتھی نہ ہو، جہاں کوئی دوست نہ ہو،
چلتے ہوئے کہیں ضرورت پڑ گئی کوئی کام کرنے کی، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایسے کام اتنا بار بار کرے کہ حتیٰ جب وہ لوگوں کے درمیان میں بھی کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو اس کا خلوص نہ کم ہونے پائے. تھوڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، میں خود بھی جانتا ہوں آسان یہ کام نہیں ہے. لیکن امیر المومنین نے خالصانہ، اتنا خالصانہ عمل انجام دیا کہ اگر میدان جنگ میں تلوار بھی چل رہی تو امیر المومنین کی اتنی خالص تلوار چل رہی ہے کہ فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے. اس کی دلیلیں موجود آپ سنتے ہیں. چونکہ نماز پڑھنا اللہ کے لیے یہ تو پھر بھی آسان ہے، جو اللہ ہیں وضو کر کے آئی ہیں اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تلوار میدان جنگ میں دشمن کے سامنے انسان سارے اصولوں کو بھول جاتا ہے، سارے پرنسپلز انسان فراموش کر جاتا ہے. دشمن ہے. اب دیکھیں دشمنی جب کرنی ہوتی ہے، اچھا بھلا انسان اگر کسی کے اوپر غصہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کتنی جلدی سارے اصولوں کو بھول جاتا ہے. غصہ جب آتا ہے انسان کو، غضب انسان میں جب آتا ہے بھول جاتا ہے، اصول بھول جاتا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہے، زبان وہ استعمال کرتا ہے جو روزانہ استعمال نہیں کرتا، چونکہ دشمنی کی حالت میں آ گیا ہے. لیکن دشمنی کی حالت میں فقط اللہ کے لیے تلوار اٹھنا، اور یہ صرف خندق کی ایک تلوار نہیں تھی عزیزو، توجہ کریں، یہ خندق کی ایک تلوار لوگوں نے جان لی. علی بن ابی طالب نے خندق سے پہلے ہزاروں اتنی خالصانہ تلوار چلائی تھی کہ آج ضربت خندق جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آگے، دیکھ لیا لوگوں نے کہ ہاں یہ خالصانہ تھی. کیونکہ رات کی تاریکیوں میں روٹیاں اٹھا اٹھا کر خالصانہ طور پر دی گئی تھی، اس طرح سے دی گئی تھی کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے. قرآن کی آیت نازل ہوتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ روٹیاں کتنی دی گئی تھیں. یہ تو 3 دن کی روٹیوں کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن اس کے پہلے کتنی روٹیاں اور دی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کے پہلے کتنی روٹیاں اور دے چکے ہوں گے کہ یہ روٹی دی جا سکی. توجہ فرمائی آپ نے. اب کوئی آگے یہ نہ کہ میدان جنگ میں امیر المومنین کو غصہ نہیں آتا. غصہ عیب نہیں ہے، غضب عیب نہیں ہے، غضب اللہ کے صفات میں سے بھی ہے. اللہ کی کوئی عیب کی صفت نہیں ہو سکتی. دشمن کی بدتمیزی پر اور بے حرمتی پر غصہ آنا یہ عیب نہیں ہے، یہ نادانی کی بات ہے. کیونکہ امیر المومنین کو کیسے بھلا غصہ آ جائے؟ نا، غصہ آنا عیب کی بات نہیں، غضب عیب کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو غضب نہیں آتا ہے تو بے غیرت انسان ہے. باطل باتوں پر کسی کو غصہ نہ آئے اور غضب نہ آئے تو بے غیرت ہے، بے حیا ہے انسان. اسے دین پامال کیا جا رہا ہو لیکن ذرا بھی غضب نہ آئے، بے حیا ہے انسان، غیرت نہیں ہے اس کے پاس. دین کا تماشا کیا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ کی توہین کی جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہو، اور انسان کو غصہ نہ آئے. یعنی غصہ کیوں نہیں آیا؟ یعنی بے غیرت ہے. واضح سی بات ہے، بے غیرت ہے تب غصہ نہیں آیا. اگر غیرت ہوتی تو غصہ آتا، غیرت ہوتی تو غضب آتا. لہذا عمرو بن عبدود نے نازیبا زبان استعمال کی. نازیبا زبان پر ہر غیرت مند کو غصہ آنا چاہیے، غضب ہونا چاہیے، غضبناک ہونا چاہیے. غضبناک ہونا عیب نہیں ہے، لیکن غضب کو اللہ کے لیے کنٹرول کرنا یہ فضیلت ہے، فضیلت کی بات ہے. فضیلت ہے. شب ہجرت اس طرح جا کر بستر پہ سو جانا، اخلاص سے امیر المومنین، ہم کتنا اخلاص سے امیر المومنین پورا اشرہ ہے. یعنی ان فضیلتوں پہ اگر پورے اشرے پڑھے جائیں عزیزو، میں خالی موضوع آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں. کیا واقعا ہمیں ضرورت نہیں ہے امیر المومنین کی ان فضیلتوں پر آ کر گفتگو کی جائے؟ امیر المومنین کے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے شب ضربت کے عمل تک، بلکہ 21 رمضان کی صبح تک کے ایک ایک عمل کو آ کر اخلاص کے آئینے میں دیکھا جائے.